جب محنت کو زندہ کرنے کا ہے، پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی، کہ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتی۔ محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ساری دنیا میں زندہ ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ پاک کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ پاک کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ پاک کو تسلی دینی پڑی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ درد و غم نصیب فرما دے، سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کی زندگی میں 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت والے اعمال آ جائیں۔ اس لیے فرمایا صحابہ کرام اس کے لیے محنت کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، دن کو محنت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کی گلیوں میں دعوت دے رہے ہیں، اور ابو لہب پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈے مبارک سے خون نکل رہا ہے، یعنی انگاروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت کی محنت میں لگتا تھا کہ دعوت دیتے رہو اور مار کھاتے رہو، مارنے کی اجازت نہیں تھی، وہ مارے تو مارے، آپ نہ مارے۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، اس کے بعد اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ جب دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا، پھر وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، دین کی لائن ہو یا دنیا کی لائن ہو۔ یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ضرب و یضرب کی رٹ لگانی پڑتی ہے، استادوں کے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں کہ کان بھی پکڑواتے ہیں، لیکن جب یہ زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ 13 سال تک تو صحابہ کرام مجاہدے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکے سے مدینہ ہجرت کرو، حضرات صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنانے کی ترغیب دی کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے، اور صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو عورتیں بنائیں گے۔ تو پتھر جمع کیے اور مٹی کا گارا بنایا اور کھجوروں کے درخت کاٹے اور مسجد نبوی بنو کو تو فوراً سنتے ہی یقین آ جاتا تھا، قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر یقین کہ جنت میں جو ایک محل ہوگا اس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی اور پردے پڑے ہوں گے، اور گوشت بھنے ہوں گے، اور پھل پکے ہوں گے، اور دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے۔
اور 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، اور 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی ہے، اللہ نکال لی، اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیت الحمد لکھ دو، 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، جو سنت مؤکدہ پڑھ دے اس پر بھی اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اور جو اپنا حق چھوڑ دے، حق مانگوں گا تو لڑائی ہو جائے گی، جنت کے درمیان میں محل ملتا ہے۔ حق نہیں تھا بلا وجہ حق بنا لیا، بعد میں چھوڑ دیا، اس پر بھی جنت کے کنارے پر محل میں، اور جس کے بہت اچھے اخلاق ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اوپر کے درجے محل عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں خود بھی جنت میں جانا ہے اور سارے دنیا بھر کے انسانوں کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوں اور مسلمانوں کی زندگی میں بھی 100% نمازی بنے اور 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگی میں آ جائیں، تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اسی کے لیے کہ ساری دنیا میں دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اتنا زیادہ بن جاتا ہے۔ غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی ساری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ ساری دنیا مل کر ایک گندم کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو نہ ایک فرما بردار بیٹا یا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، اور غیر محرم کو دیکھے تو حرام۔ یہ بولو یا نہ بولو، امر بالمعروف کرو یا نہیں عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے گئے، میں نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا، اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دو، اور چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور حضور دوسرا فرمایا ابو ہریرہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اور فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی۔ حضرت اب مضر جانن رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی تھے اور دلی میں رہتے تھے۔ ہندوستان کا اکیلا بادشاہ ملنے کے لیے آیا، آ کے اجازت مانگی کہ حضرت اندر آ جاؤں کہ آ جاؤ۔ آ کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت پانی پینا ہے۔ حضرت نے فرمایا اٹھ کر پی لو، تمہارے نوکر لگے ہیں جو تمہیں پانی پلائے۔ ہم پانی پیا تو گلاس ٹیڑھا رکھ دیا،
وہ بزرگ ایسے طبیعت کے نازک تھے، کوئی گلاس ٹیڑھا رکھ دیتا، کوئی ڈھکنا ٹیڑھا کر دیتا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ کس نے بادشاہ بنا دیا، پھوڑ بے شعور، گلاس بھی رکھنا نہیں آتا۔ تو کہنے لگا حضرت کو خدمت کہ آئندہ نہ آنا، دعا کا کہنا ہے تو وہیں سے کہلوا بھیجنا، اور ہمیں تبلیغ میں کوئی امیر آدمی مل جائے، بڑے دنیا دار، کوئی فیکٹری والے، تو ہم اسی سے تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں، دوستی لگانا۔ بعضوں کا دوست بزرگ بھائی آدمی گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اللہ سے مانگتا تھا، روتا تھا، اب ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں سے مانگتا ہے۔ تبلیغ میں بنتا بھی ہے اور صحیح نہ چلے تو بگڑتا بھی ہے۔ وہ تو غلط یقین دلوں سے نکالنا ہے، صحیح یقین۔ آیا تھا شہد لینے کے لیے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکا، مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر جا رہا ہے۔ اس لیے فرمائے تو سب غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں۔ اللہ پاک ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہے تو تیسرا۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے۔ یہ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ غلط یقین اس لیے آتا ہے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اللہ کے رازق ہونے کا یقین۔ اللہ تعالیٰ اصل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم تو سب کے سب ننگے ہو، میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی عورتیں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کا رازق ہونا، اور دوستو اللہ حفاظت کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ یہ فرمایا بار بار یہ کہنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر۔ اب بتائیے رائے میں دعوت دینے والا بھی فارغ، سننے والا بھی فارغ۔ جو رائے میں دعوت نہیں دے سکتا وہ کہاں دعوت دے گا؟ جب آپ تشکیل میں جائیں گے آپ تو فارغ ہیں، لوگ کہیں گے ہم تو فارغ نہیں، ہم نے تو گھاس کاٹنا ہے، بھینس کا دودھ نکالنا ہے۔ اور جب گھر جاؤ گے تو آپ بھی فارغ نہیں، وہ بھی۔ اگر یہاں دائیانہ مزاج بن گیا، جہاں بستی میں جاؤ بستی کے بچے بچے سے ملو، اور لوگوں کو 100% نمازی بناؤ، اور 100% لوگوں کو گھروں سے نکالو اللہ کے راستے۔ یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، لیکن تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے کہ لوگوں کو لگاتا ہے، بنا ہوا بناتا ہے۔ جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی۔ بیان آدمی جلدی سیکھ لیتا ہے، لیکن 6 نمبر کی حقیقت حاصل ہو جائے اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آدمی کے جب پیسے ختم ہو جائے نا، پھر اللہ ہی اللہ کرے، اللہ اب تو تو ہی تو ہے۔ پیسے آ جائیں تو اللہ کہیں اور بندہ کہیں۔ نفل پڑے پیسے نہیں تھے، نفل پڑے اطمینان نہیں ہوا، پیسے مل گئے تو اطمینان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے پیسوں پر یقین ہے، عمل پر عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ فرمایا تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو کہ نوکری پہ کیسے جم گئے،
زمینداروں سے پوچھو کہ زمینوں پہ کیسے جم گئے، کس چیز نے جمایا؟ غلط یقین نے۔ صبح سے شام تک مسجد میں 2.5 گھنٹے دینا مشکل۔ حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ کبھی گشت میں آئے کبھی نہیں آئے۔ نکلنے کے زمانے میں اگر اجتماعی اعمال کی پابندی نہیں ہے، رائیونڈ میں آدمی موجود ہے اور رائیونڈ کے عملوں میں شریک نہیں ہوتا، کہ اپنے کو رائیونڈ میں آیا ہوا نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ سب چھوڑا رائیونڈ کے بیان کے لیے اور رائیونڈ کا بیان چھوڑ دیا چائے کی پیالی کے لیے۔ وہ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، نکلنے کا زمانہ تر جبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی دعوت سن رہے ہیں اوروں کو دائما، کبھی تعلیم و تعلم، کبھی ذکر۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے، یہ زندگی میں آج ہماری تجارت ہے، زراعت ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے دوستو بزرگو بھائی، اس لیے نمازوں میں خشوع خضوع ہو۔ نماز تو پڑھتے ہیں، ہر آدمی دیکھے میری نماز کا کیا حال ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ فرمایا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بعد آتا ہے، ہمارا جاتا نہیں ہے، ان کو آتا نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے اور بیوی سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی تو پورا قرآن ختم صبح سحری تک، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر گئے عشاء کے بعد، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لوں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی تو پورا قرآن ختم کر دیا اور روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے کہ بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا آپ کا بڑا نیک ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی ہے، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ یعنی ایسا عملوں کو شوق تھا اور ایسا نماز میں لذت تھی کہ نماز سے جدا ہونا مشکل ہے ان کو۔ آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو 6 نمبر کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔ بے نمازی کو دیکھ کر تڑپ جائیں کہ ہائے مرے گا تو کتنا جہنم میں جائے گا اور کتنے کروڑوں سال۔ اچھا بیان کر لینا تبلیغ میں کتنا اہم کام نہیں ہے، بے نمازی کو دیکھ کے تڑپ جائیں۔ اس لیے فرمایا ایک بچہ سہروزے میں گیا تو واپس آیا تو گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو بیچارہ پریشان ہو گیا، کھانا چھوڑ دیا، دوپہر کو کھانا نہیں کھایا، شام کو کھانا نہیں کھایا۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا اماں آپ تو جہنم میں جا رہی ہیں، میں کھانا کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا تم کھانا کھاؤ ہم نماز شروع کر۔ چھوٹے سے بچے نے ماں باپ کو سارے گھر والوں کو نماز، یہ تو فکر ہے۔ اگر درد و غم نہیں ہے، فکر نہیں ہے تو پھر وہاں جا کر کیسے کام کریں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو، 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو۔ کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی دعوت سن رہے ہیں، کبھی سیکھ رہے ہیں، کبھی سکھا رہے ہیں، کبھی ذکر، کبھی عبادت، کبھی خدمت۔ جہاں جاؤ لوگوں کو نقد نکالنا ہے۔ اگر نقد نکالنا نہیں سیکھا تو پھر کام تو نہیں سیکھا۔ تبلیغ میں تو نقل و حرکت ہے اور اجتماعی ہے کہ جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آواز لگی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جائیں۔ نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس لیے دوست بزرگو بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ بڑی مشکل سے شادی ہو رہی ہے اور بڑے گھر میں ہو رہی ہے، اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ چلے گئے، جا کے جان دے دی۔ حضرت عمر بن جموح معذوری کی حالت میں جا کے جان دے دی۔ اس نے فرمایا اے ماں، اے
عمر بن جمو آپ تو نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، معذور ہیں، پاؤں سے لنگڑے تھے. یا رسول اللہ میرے بچے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں پھروں. تو دوستو ان کو جنت کا شوق تھا، اللہ کی محبت تھی. اللہ کے صاحب یا رسول اللہ مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان، مدینہ منورہ چھوڑنا آسان، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان، گھر کاروبار چھوڑنا آسان. یا رسول اللہ جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے. مدینہ جیسا شہر نہیں دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام نہیں ہے، اور جمعہ جیسا دن نہیں ہے، اور نماز جیسا عمل نہیں ہے. ایک صحابی انہی چیزوں کی وجہ سے آدھا دن ٹھہرے تھے، عبداللہ بن رواحہ. صبح روانہ کیا، جمعے کے بعد دیکھا ہے عبداللہ کیا ہوا، گئے نہیں. یا رسول اللہ صرف مجھے پتا تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا جاؤں. جمعے اس کے لیے ٹھہرے تھے. مدینہ شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے. یہاں کا آدھا دن وہاں کے 500 سال کے برابر ہے. کہ ہمیں درد و غم اور فکر کہ ساری دنیا میں دوست دین زندہ ہو، 100% لوگ نمازی بنے، 100% حضور کے طریقوں پر آ جائیں، مسائل پوچھ پوچھ کر زندگی. فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں قسم کیا ہے؟ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح مارا مارا پھرتا ہو، اور دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. تو چیخ چیخ کر یہ سودے بیچتے ہیں نا بازاروں میں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے جو زیادہ سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح مارا مارا پھرتا ہو، اور دنیاوی معاملات کے جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. الگ بیٹھ کر، جی لگا کر، دھیان جما کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر کر. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جب تم اللہ کے پاس بیٹھتے نہیں ہو تو اللہ کا کام کیسے کرو گے؟ جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ. اے اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی ہے، محبت کے قابل تو تیری عبادت کریں گے، تیرا ہی کہنا مانیں گے، تیرے ہی حکموں پہ چلیں گے. تجھے سے اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں اور میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں. درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں اس وقت میں سے چوتھائی حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں. حضور نے فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا اصلا تہائی حصہ پڑھو؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا اصلا آدھا وقت درود شریف پڑھو؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا رسول اللہ 3 حصے درود شریف پڑھو؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا رسول اللہ سارا وقت درود شریف پڑھو؟ فرمایا سارا وقت درود شریف پڑھو گے سارے ہم، سارے غم اور سارے گناہ ختم ہو جائیں. اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے میں عافیت ہے آدمی. ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ بیگ میں رکھا، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا، ایئرپورٹ پر. راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا،
بیگ رکھا، استنجے خانے میں گیا، پیچھے سے واپس نکلا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اب رو رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے، اور 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جس جہاز میں اس نے جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا اور سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ اس نے کہا تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگو، استغفار کرو، پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف عمل۔ اے اللہ جیسے میں نے دعوت دینی تھی دعوت نہیں۔ یہ تو سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں تشکیلیں ہوئی اور کتنی سہروزے کی جماعتیں نکالی اور کتنے چلے وصول کیے اور کتنا مقامی، لیکن آپ کو یاد ہے آپ نے چلے 4 مہینے میں غیبت کتنی کی ہے اور بدنظری کتنی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے اور کتنے لوگوں کو ہے جو تبلیغ سے دور کیا ہے۔ نیکیاں یاد رہتی ہیں، گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے۔ جو استغفار پر اللہ دیتے ہیں وہ تقوی پر جو دیتے ہیں وہ استغفار پہ دیتے ہیں۔ مال بھی دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں، سارے دنیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی سفر میں تھے تو رات کو مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو امام صاحب نے نہیں ٹھہرنے دیا کہ ہم نہیں ٹھہر، وہ جانتے نہیں تھے، وقت کے امام تھے۔ مسجد سے باہر نکلے تو روٹی پکانے والا تندور والا بھٹیارا وہاں چلے گئے کہ جی میں نے ٹھہرنا تھا، امام صاحب نے نہیں ٹھہرنے دیا۔ تو وہ روٹی پکانے والا کہنے لگا ہمارے ہاں ٹھہر جاؤ۔ تو وہ روٹی کا پیڑا لیتا تھا تو استغفر اللہ پڑھتا تھا، پھر روٹی کا پیڑا لیتا پھر استغفر اللہ پڑھتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا تو جو ہر پیڑے پر استغفار پڑھتا ہے تو تو نے اس کی برکت بھی دیکھی استغفار کی؟ کہ ہاں جی بڑی برکت دیکھی۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ اللہ نے بہت رزق دیا مجھے اور جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی تھی کہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے، وہ نہیں ہوئی۔ تو فرمانے لگے تیری استغفار نے تو مجھے مسجد سے نکالا ہے۔ اس نے کہا میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ کثرت سے اللہ ساری دنیا میں بے دینی میری وجہ سے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے دعائیں نہیں مانگی، اس لیے فرمایا استغفار بھی ہو اور اس کے ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا سنت عمل، قرآن کی تلاوت۔ ہاں جی، اور فرمایا چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں اور لینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت اور دشمنی کی راہیں کھلتی ہیں۔ فرمایا لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو۔ عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ حضرات اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا رہے، عمل بنا رہے، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، اور عمل ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ۔ اگر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا۔ ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے میرے پاس، کہنے لگا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہ کیوں نکالا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ کہنے لگا میرے والد نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ یہاں گواہی دو، زمین ہماری ہے۔ میں نے جج سے کہا کہ جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کر رکھا۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا اور میں نے بستر اٹھایا رائے۔ میں کہا بہت اچھا کیا تو نے صحیح کیا ہے۔ تو دینے کا جذبہ ہو، لینے کا جذبہ نہ۔ 5ویں نمبر میں دوستو، اگر نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی نیت نہ ہو، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جی یہ آدمی 15ویں دفعہ اندرون سال لگا رہا ہے
میں کہ یہ نہ بتاؤ 15ویں دفعہ لگا رہی ہے، کہہ دو کئی دفعہ لگایا ہے، اور ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ خوشحالی اور اخلاص والوں کے لیے کہ ہدایت کے چراغ جماعت میں امیر صاحب تھے، روزانہ ساتھیوں کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو، ساتھی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ امیر صاحب تو روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اس رات کو اکیلا اٹھا اور امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے اس نے۔ صبح جب امیر صاحب نے دیکھا کپڑے نہیں تھے، باہر دیکھا تو سارے رسی پہ پڑے ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے، سب سے پوچھا کس نے دھوئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ساتھ کہنے امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ آپ نے کیسے چھوڑ دیا، آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے کسی نہ کسی کا۔ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا ہے، لیکن جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ میواتی کہنا حضرت جی ہمارا آخرت میں کیا بنے گا؟ حضرت جی نے فرمایا بھائی گندم کے ساتھ میں سے مٹی تل جاتی ہے نا، ایسے نکل جائیں گے۔ تو حضرت جی میواتی کہنے حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے۔ فرمایا بار بار نیتوں کو دو، ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ علیہ السلام ذمہ داری کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے، اب یہ ذمہ داری ہر امت صاحب جب کہا جا رہے، جہاں کے لیے کہا جا رہے، جس کے ساتھ کہا جا رہے، جب کہا جا رہے، جہاں کے لیے کہا، ہر موقع پر نکلے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا اس کا جمنا مشکل ہے۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہوتی۔ جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا نہ جان کی پرواہ ہو، نہ مال کی پرواہ ہو، نہ کاروبار کی پرواہ ہو، پوری امت ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے کہ ہر امت ایک ایسے جہنم کی آگ سے بچے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہو دل تجھے اترنا ہوگا، ہر موقع پہ نکلے ہیں۔ مدینہ جیسا شہر، آج ان کی قبریں افریقہ میں اور کہیں اردن میں، ترکی میں دین کی محنت کے لیے چلے گئے۔ یہ چلے 4 مہینے اور 7 مہینے تو ایسا جیسے سمندر کا کنارہ ہو، سمندر کے کنارے پہ چلے جاؤ تو آپ کو وضو کا پانی مل جائے گا، ٹھنڈی ہوا بھی مل جائے گی، تو مچھلی بھی پکڑو۔ ہیرے موتی لال وہ نکالتے ہیں جو گہرے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں۔ شیطان کہتا غوطہ نہ لگانا تو ڈوب جائے گا۔ تبلیغ کا کام تو ہوش کا کام ہے، یہ جوش کا کام۔ تو ہوش تو اتباع سنت کو کہتے ہیں اور جوش ایمانی جذبے کو۔ دین مٹتا رہے، دکانیں چمکتی رہیں، یہ تو بے ہوشی ہے۔ جب محنت اور قربانی ہوگی تو دین بعد میں چمکے گا اور محنت کرنے والے پہلے چمکیں گے۔ اللہ نے سمجھ دی ہے۔ تیار اس کے لیے؟ کون کون تیار اس کے لیے؟